جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام ما ترك الحق العزيز إلا بالذل. صلوات پر محمد. ارشاد امام حسن عسکری کہ ما ترک الحق، کہ کوئی بھی شخص حق کو چھوڑ کر حق کو ترک کر کے کوئی عزیز نہیں ہوتا مگر یہ کہ الا ذل، کہ وہ ذلیل ہو جاتا ہے. ایام عزا اور موسم عزا کی اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. روز شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. یہ جو ہمارے 11ویں امام ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کی پوری حیات طیبہ اور سیرت جو ہے وہ ایک ایسے دور میں گزری ہے، ایک ایسے زمانے میں کہ جو زمانہ بہت پرآشوب اور سیاسی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، حکومتی نظام کے اعتبار سے، ہر طرف سے امام پر زبردست قسم کا فشار ہے. امام کی سیاسی بصیرت اور امام کا شبہات کا ازالہ کرنا، امام کا سوالوں کا جواب دینا، امام کا اپنے چاہنے والوں تک رسائی اور امام کا مذہب حقہ کی ترویج کے لیے جو کوششیں کرنا ہیں وہ تمام ہمارے لیے قابل عمل و قابل نمونہ ہیں. آپ اگر ائمہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دو اماموں کا زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب دو حکومتیں آپس میں برسر پیکار تھیں تو صادقین کا جو زمانہ گزرا ہے امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام، اس زمانے میں چونکہ دو حکومتیں آپس میں برسر پیکار تھی تو اماموں کو کافی وقت ملا اور وہ تمام اقدامات جو امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے سے کیے گئے، وہ روش جو امام نے اختیار کی، اس روش کے نتیجے میں جو ماحول میسر آیا ہے امام محمد باقر و امام جعفر صادق کو، وہ ایسا تھا کہ امام جعفر صادق کے زمانے تک آتے آتے امام کی خدمت میں ہزارہ شاگردوں کا مجمع ہو گیا. شاگردوں کا جو ماننے والے ہیں، جو قبول کرنے والے ہیں وہ الگ ہیں. امام کی خدمت میں امام نے جو یونیورسٹی قائم کی، امام نے جو مدرسہ قائم کیا، اس یونیورسٹی میں بیک وقت ہزارہ طالب علم درس حاصل کرنے ہیں.
کیونکہ حکومتیں برسر پیکار ہیں، آپس میں وقت ملا ہوا ہے، ایک موقع ملا ہوا ہے. مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مکمل طریقے سے آزادی اماموں کو حاصل ہو گئی تھی، لیکن جتنی بھی آزادی امام کو حاصل ہوئی تھی اس آزادی کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک عظیم الشان یونیورسٹی کا قیام عمل میں آتا ہے. ہر موضوع پر صرف فقہ پر بات نہیں ہو رہی ہے، صرف تفسیر پر بات نہیں ہو رہی ہے، صرف حدیث پر بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ امام کی درسگاہ میں کیمسٹری، امام کی درسگاہ میں جغرافیہ، امام کی درسگاہ میں حیاتیات، امام کی درسگاہ میں حساب، امام کی درسگاہ میں ریاضی، امام کی درسگاہ میں ہندسہ، سب پڑھایا جا رہا ہے. بڑے بڑے سائنسداں جن کا نام آج تک موجود ہے، بابائے کیمسٹری جنہیں بابائے کیمسٹری کہا جا رہا ہے، رازی، جابر ابن حیان، یہ بڑے بڑے سب پروردہ ہیں امام کے مکتب کے. اس کے بعد کا پھر جو زمانہ شروع ہوتا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، اس زمانے سے پھر فشار بہت زیادہ ہے. امام کی، ہمارے ساتھ میں امام کی بیشتر زندگی کا جو حصہ ہے وہ قید خانے میں گزرا، قید کر دیا گیا، نہ محبین سے ملنے کی اجازت ہے، نہ وکلا سے کوئی رابطہ ہے، بس قید خانے میں ہے. اس کے باوجود چونکہ الہی نمائندے ہیں، اس لیے ان کے جسموں کو آپ قید کر سکتے ہیں، لیکن وہ روحانیت، وہ معنویت جو پروردگار عالم کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اسے آپ نہیں روک سکتے. کار امامت جاری ہے. اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے. امام رضا کو مامون نے توس بلا لیا، مشہد بلا لیا، وہاں پر ولی عہدی کا فشار. اب یہ زمانہ یہاں سے. اس کے بعد امام محمد تقی، امام علی نقی، اور پھر آج جس امام کی شہادت کا روز ہے وہ امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے. اب یہاں پر غور کیجئے گا عزیزان گرامی، یہ جو زمانہ ہے امام حسن عسکری کا، یہاں پر صرف سیاسی اعتبار سے فشار نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ حکومت کا فشار ہے. حکومت کا فشار تو امام اول کے زمانے سے تھا، لیکن یہاں پر جو فشار ہے صرف سیاسی نہیں ہے. پہلے مرجیہ نہیں تھے، آج فرقہ مرجیہ ہے. پہلے غالی نہیں ہوا کرتے تھے، آج فرقہ غالی ہے. پہلے زیدیہ نہیں تھے، آج فرقہ زیدیہ بھی ہے. پہلے تفویضیہ نہیں تھے، مفوضہ نہیں تھے، آج مفوضہ بھی ہے. اس زمانے میں فرقوں کی ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے، ایک ہوڑ سی لگی ہوئی ہے. ہر تیسرے شخص سے جب آپ ملاقات کریں تو اس کا ایک الگ نظریہ ہے، اس کی ایک الگ فکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں سوالات دیکھیں، اور اماموں کے زمانے میں سوالات آتے تھے، سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے تھے. مگر امام عسکری کے زمانے میں ایک جو المیہ تھا کہ جگہ جگہ سے شبہات سر اٹھا رہے تھے، جگہ جگہ سے شبہات سر اٹھا رہے تھے. سوال اور شبہ میں بہت فرق ہوتا ہے عزیزان گرامی. سوال الگ چیز ہوتی ہے، شبہ الگ چیز ہوتا ہے. یہاں پر شبہات کی بھرمار ہے، شبہات کی شبہات ہے. سوال اور شبہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور بھی اماموں کے زمانے گزرے، اس زمانے میں دیکھیں آپ سوالات آتے تھے، امام سوالوں کے جواب دے دیا کرتے تھے. شبہات بھی پیدا ہوتے تھے، ایسا نہیں کہ اور اماموں کے زمانے میں شبہات پیدا نہیں ہوئے، لیکن جتنے شبہات آج اس زمانے میں، کیوں؟ اس لیے کہ 12ویں کی امامت کی تیاری بھی کرنا ہے امام عسکری کو. اب نظام بالکل بدلنے والا ہے یہاں سے. ابھی تک جو نظام چلتا آیا ہے، یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، غیروں کی جو اغیار ہیں، نہیں، اپنوں میں بھی جو سسٹم چلا آ رہا تھا امام علی کے زمانے سے کہ
کے امام سامنے تھے، کوئی سوال ہوتا تھا جواب مل جایا کرتا تھا، کوئی کام ہوتا تھا ملاقات ہو جایا کرتی تھی، کوئی بھی اگر آپ کو مسئلہ درپیش ہوتا تھا اس مسئلے کا حل مل جایا کرتا تھا۔ امامت کا جو نظام تھا وہ نظام کچھ اس طریقے سے چل رہا تھا کہ امام حاضر ہوتا تھا، مگر اب جس کی تیاری کی جا رہی ہے، اب جس زمانے میں تیاری کی جا رہی ہے کہ جہاں پہ شبہات کی بھرمار ہے، جہاں پہ نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، جہاں پہ خود تشیع کے اندر فرقے در فرقے ہو چکے ہیں، فرقے در فرقے ہو چکے ہیں۔ امام جعفر صادق کے زمانے میں اسماعیلیوں نے اپنا ایک الگ فرقہ بنا لیا، جناب اسماعیل کی امامت کے قائل ہو گئے۔ امام حیات میں امام جعفر صادق اپنی زندگی میں جناب اسماعیل کا انتقال ہوا اور سب کو لا کے بتایا کہ دیکھو یہ اسماعیل ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اپنے بعد بارہا امام موسیٰ کاظم کی امامت کا اعلان کیا، اس کے باوجود دیکھیں زمانہ کس طرف جا رہا ہے، فکریں کس طریقے سے جو ہے لوگوں کی بدلی جا رہی ہیں۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ لوگ امام کے انتقال کے بعد اسماعیل کی امامت کے قائل ہو جاتے ہیں، ایک نیا فرقہ اسماعیلیہ وجود میں آ جاتا ہے، تو فرقے در فرقے در فرقے در فرقے بن رہے ہیں، شبہات ہر طرف جدھر دیکھیے ادھر شبہات ہیں، سوالات کی تو بھرمار تھی ہی، شبہات کی بھی بھرمار ہو گئی۔ سوال جو ہوتا ہے ناظرین گرامی، سوال اپنے علم میں اضافے کے لیے پوچھا جاتا ہے، سوال جو پوچھا جاتا ہے اپنے علم میں اضافے کے لیے پوچھا جاتا ہے، کبھی وہ سوال حل ہو جاتا ہے، کبھی سوال حل نہیں ہوتا، لیکن اگر سوال کا جواب مل گیا تو علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بالفرض اگر سوال کا جواب نہ ملے تو ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنا علم اس کے پاس تھا اتنا تو باقی رہے گا، نئے سوال کا جواب اسے نہیں ملا، نئے سوال کا جواب نہیں ملا، تو سوال کے حل نہ ہونے سے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا، سوال کے حل نہ ہونے سے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا۔ مگر شبہ کیا ہوتا ہے؟ شبہ کسی امر کو مشکوک بنا دینا، کسی بات میں ابہام کا پیدا کر دینا، شک و شبہے کو بڑھاوا دینا، یہ شبہ ہے۔ اور جب شبہے کا جواب نہیں دیا جاتا تو یہاں پر ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، سوال کا جواب نہ ملے تو ایمان متزلزل نہیں ہوگا، لیکن اگر شبہے کا ازالہ نہ کیا جائے تو ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، ایمان ہل جاتا ہے، لوگ اپنے عقیدوں سے منحرف ہونے لگتے ہیں، یہ شبہ ہے۔ اور اس زمانے میں امام حسن عسکری کے زمانے میں شبہات کو بڑھاوا دیا گیا، الگ الگ قسم کے شبہات، میں نے بتایا مرجئہ ہیں، زیدیہ ہیں، غالی ہیں، اسماعیلی ہیں، الگ الگ فکر کے لوگ ہیں، علوی ہیں، الگ الگ فرقے بنے ہوئے ہیں۔ اب امام کی ذمہ داری یہ تھی کہ ایک طرف ان شبہات کا ازالہ کریں اور دوسری طرف حکومت کا جو فشار ہے وہ فشار بھی ہے۔ امام نے جو شبہات کا ازالہ کیا ہے، دیکھیں ایک موقع ایسا آتا ہے امام حسن عسکری کی زندگی میں کہ صرف یعنی فرقہ تشیع کے اندر فرقے نہیں بن رہے، بلکہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں بھی فرقے بن رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی حملے، غیر مسلموں کی طرف سے بھی حملے، اسلام پر بھی حملہ ہو رہا ہے، تشیع پر بھی حملہ ہو رہا ہے۔ واقعہ قحط بہت مشہور ہے، امام عسکری کے زمانے میں ایک بہت عظیم قحط پڑا، لیکن لوگ موقع سے کس طریقے سے استفادہ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں شبہات کو پیدا کر رہے ہیں، بہت زبردست بہت عظیم قحط پڑتا ہے، لوگ بھوکوں مرنے لگتے ہیں۔ اب یہ موقع ہے کہ یہاں پہ ہلچل مچی ہوئی ہے،
امام کا جو زمانہ ہے وہ ہلچل مچی ہوئی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اناج نہیں ہے، پانی نہیں ہو برس رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، کیا کیا جائے؟ ایک مرتبہ جو اسلام نے بتایا ہے کہ جب ایسا سوکھا پڑ جائے، بارش نہ ہو، قحط پڑ جائے، تو اسلام کا بتایا ہوا ایک طریقہ ہے کہ پھر نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ اب یہاں پر حکومت گرداب میں ہے، یہاں حکومت گرداب میں آ گئی، علماء نے کہا کہ بھائی نماز استسقاء پڑھنی ہے، نماز استسقاء پڑھی گئی، علماء تھے، درباری علماء تھے، اور بھی علماء تھے، بہت سارے افراد تھے، بہرحال سب نے نماز استسقاء پڑھی۔ ایک بار ہو گئی نماز استسقاء، بارش نہیں ہوئی، دوسری بار نماز استسقاء ہو گئی، بارش نہیں ہوئی، اور نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے، جتنی نماز استسقاء پڑھے بارش نہیں ہو رہی۔ اسی اثناء میں جب مسلمان نماز استسقاء پڑھ کے دعائیں کر رہا ہے، نصارہ کا ایک وفد نکلتا ہے، نصارہ آتے ہیں دعا کرنے کے لیے۔ نصارہ کا ایک راہب ہے، وہ راہب بھی ساتھ میں ہے۔ ابھی مسلمان نماز استسقاء پڑھ کے تھک چکے ہیں، بارش نہیں ہوئی ہے، اب یہ نصارہ آتے ہیں، نصارہ آتے ہیں، ان کے راہب نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف اپنی ہاتھوں کو اٹھایا، جیسے ہی ہاتھ اٹھے زوردار بارش شروع ہو گئی، بارش برسنے لگی۔ ایک مرتبہ ہوا یہ واقعہ، لوگ حیرت زدہ کہ ہم اتنے دنوں سے نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، بارش نہیں ہوئی، اس نے صرف اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا تو بارش ہونے لگی۔ پھر دوسری مرتبہ وہ آتا ہے، دوسرے دن پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر بارش ہو جاتی ہے۔ تیسری مرتبہ آتا ہے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر بارش ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے شبہات پیدا کیے گئے، بتاتے ہیں کہ یہ جو مسلمان تھے، ان کے ذہنوں میں شبہات نے سر اٹھانا شروع کیا، سوال نہیں پیدا ہوا، شبہ پیدا ہوا، شبہات پیدا ہوئے۔ اب جب شبہ پیدا ہوا تو بتایا یہ جاتا ہے، تاریخوں میں یہ مرقوم ہے کہ اسی وقت جب وہ راہب دعا کر رہا تھا، کئی افراد مرتد ہو گئے، اپنے دین کو بدل لیا، اسلام کا انکار کر دیا، کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو نماز استسقاء پڑھ رہے تھے، کوئی بارش نہیں ہوئی۔ اس نے جو ہے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور جو ہے بارش ہو گئی، مرتد ہو گئے۔ لوگوں کے سامنے، کچھ لوگوں کے سامنے شبہ پیدا ہو گیا، کچھ لوگوں کے سامنے سوال کھڑا ہو گیا۔ جن کے سامنے سوال کھڑا ہوا وہ آتے ہیں بادشاہ کے پاس، ماجرا بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہم نے اتنی نماز استسقاء پڑھی، کوئی اثر نہیں، اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، بارش ہونا شروع ہو گئی، اس کا جواب کیا ہے؟ اب حکومت کو یوں تو ہر قدم پر ضرورت ہے امامت کی، لیکن یہاں پر اب کام نہیں بڑھ سکتا، آگے بڑھ نہیں سکتا۔ فوراً امام کو بلایا، امام نے کہا ٹھیک ہے چلو، اس سے کہو کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھایا، امام نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ اٹھا لو۔ اس کے ہاتھ سے ایک چیز اٹھائی گئی، ایک ہڈی تھی۔ اب امام نے کہا ٹھیک ہے اب دوبارہ دعا کر، اب اس نے جیسے ہی ہاتھوں کو اٹھایا، اب کوئی بارش نہیں۔ امام نے کہا دیکھو یہ نبی، کسی نبی کی ہڈی ہے جسے جب بھی زیر آسمان لے کر آیا جائے گا آسمان سے بارش ہوگی۔ یہ کمال نصارہ کا نہیں ہے، وہ کمال اس نبی کی ہڈی کا تھا۔
اسے کہتے ہیں شبہ کا ازالہ کرنا. اگر ایک امام آگے بڑھ کر امت کو سہارا نہ دیتے تو ابھی کئی افراد مرتد ہو چکے. امام نے اسی طریقے سے ہزارہ مثالیں ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہے کہ کس طریقے سے امام نے ایک سب سے بڑا کام جو اس وقت یحییٰ ابن اقسم کر رہا ہے، تناقض قرآن لکھ رہا ہے. تناقض قرآن کہ قرآن آپس میں کتنا متناقض ہے، آپس میں اس کی باتیں ٹکراتی ہیں. تو تناقض قرآن نام کی کتاب لکھی جا رہی ہے. لوگوں نے روکا کہ یہ تناقض قرآن اگر معاشرے میں آ گئی، جامع میں آ گئی، قوم میں آ گئی تو لوگ جوک در جوک جو ہے اسلام سے نکل جائیں گے، باہر ہو جائیں گے. یہ زمانہ ہے امام حسن عسکری کا. لوگوں نے باز رکھنے کی کوشش کی اس کو. اس نے کہا کہ میرا جواب علمی دو، آپ کتابیں مت لکھو، اس سے معاشرے کو یہ نقصان ہوگا، اس سے اسلام کو یہ نقصان ہوگا. کہ یہ میری باتوں کا جواب نہیں، علمی جواب لے رہا ہوں، علمی جواب. امام چونکہ تحت فشار ہے اس لیے آمنے سامنے مناظرہ ہو نہیں سکتا. امام نے اس کے جو شاگرد تھے جو اس کی خدمت میں بھی جایا کرتے تھے ان کو بلایا اور کہا کہ ایک بات میں تمہیں ان سے بتاتا ہوں، تم اس سے قربت حاصل کر کے ایک سوال اس کے سامنے رکھنا. سوال یہ ہے کہ اس سے یہ پوچھنا کہ یہ جو قرآن ہے وہ کتاب کس کی ہے؟ وہ کہے گا کہ خدا کی کتاب. تو پھر اس سے یہ کہنا کہ بات کہنے والا کون ہے؟ وہ کہے گا خدا ہے. بات کہنے والا کون ہے؟ وہ کہے گا خدا ہے. باتیں خدا کی، خدا کہہ رہا ہے. پھر اس سے ایک سوال کرنا کہ جو تم نے آیت کا مفہوم سمجھا ہے کیا ضروری ہے کہ خداوند عالم کا مقصود بھی کوئی ہو؟ کیا ضروری ہے کہ خدا کا مقصود بھی وہی ہو؟ ہماری بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں، میں آپ کے سامنے کوئی بات پیش کرتا ہوں، میرا مقصد کچھ ہوتا ہے جو آپ تک نہیں پہنچ پاتا. بات پہنچ رہی ہے نا، لیکن بات کے پیچھے جو مقصد ہے وہ کبھی کبھی نہیں پہنچ پاتا. میرا مقصد کچھ ہوتا ہے، سمجھنے والا کچھ اور سمجھتا. کیا اس بات کا امکان نہیں پایا جاتا کہ خدا نے کسی اور مقصد کے تحت اس بات کو بیان کیا ہو جس مقصد تک تم نہ پہنچے ہو، اور جو تم سمجھ رہے ہو وہ خدا کا مقصود ہی نہ ہو. کہ اس بات کو اس کے سامنے بیان کرنا. ایک مرتبہ موقع ملتا ہے، وہ شاگرد سالم سے بیان کرتا ہے جو تناقض قرآن لکھ رہا تھا. وہ ایک مرتبہ سر کو جھکاتا ہے، سوچتا ہے، کہتا ہے بات بالکل صحیح ہے. جو میں سمجھ رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ وہی مقصد پروردگار بھی ہو سکتا ہے میں نے کچھ اور سمجھا ہوں، مقصود پروردگار کچھ اور. اس کے بعد شاگرد سے کہتا ہے کہ یہ بات تیرے ذہن میں کیسے ہے؟ کہ بس ایسے ہی آپ کے درس میں آتا ہوں تو میرے ذہن میں آئی. نہیں، کہ تیرے ذہن میں نہیں آ سکتی یہ بات، کیونکہ تو میرا شاگرد ہے، میں تجھے پہچانتا ہوں. یہ بات تیرے ذہن کی نہیں ہے. تو اس نے بتایا کہ یہ بات مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام یہ ماحول ہے کہ اس زمانے میں شبہات کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تناقض قرآن لکھا جا رہا ہے. ایک مفوضہ کہ ایک فرقہ نیا جو ہمارے درمیان سے نکلا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز تفویض کر دی گئی. یہ حالات اور سیاسی، ابھی میرا مقدمہ ہی شروع نہیں ہوا اور وقت ختم ہو گیا. صلوات محمد تو یہ اس طریقے کے حالات، سیاسی حالات بہت خراب امام کے زمانے میں. لوگ امام کے خاندان کا نام لے کر بھی قیام کر رہے ہیں اس زمانے میں. ایک شخص ہے
اس نے قیام کیا حق و انصاف کے لیے قیام کیا حکومت وقت کے خلاف. اسے مار دیا گیا. اس کو مارنے کے بعد اب حکومت کا ایک دباؤ ہے. دیکھیے سیاسی بصیرت. حکومت کا دباؤ کیا ہے؟ حکومت چاہتی ہے کہ دانشوران، علماء، خطبہ، محدثین اس شخص کے بارے میں اظہار خیال کریں. علماء کا اظہار خیال کرنا، دانشوران کا اظہار خیال کرنا وہ ایک الگ ہے، لیکن حکومت چاہتی ہے کہ امام بھی اپنے رائے کا اظہار کریں، اپنی رائے کو ظاہر کریں، اظہار خیال کریں. امام خاموش ہے. لیکن حق کے لیے قیام ہوا تھا. قیام صحیح اور غلط، اگر امام کہہ دیتے کہ اس نے صحیح کیا تو پورا قیام جو ہے وہ زیر تحت اسلام آ جاتا، اور اگر امام یہ کہہ دیتے کہ اس نے غلط کیا تو اس کی پوری زحمتیں ضائع ہو جاتی. امام خاموش ہے. امام نے کوئی جواب نہیں دیا. اور حکومت کا فشار ہے کہ آپ اظہار خیال کریں اس شخص کے بارے میں. امام نے کوئی اظہار خیال نہیں کیا. ایک شخص اور قیام کرتا ہے، صاحب زنج. اس نے بھی قیام کیا. اب یہ جو صاحب زنج ہے یہ زیدیہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، جناب زید کے زمانے سے، جناب زید کی نسل سے. جناب زید نے بھی قیام کیا تھا. ان کے قیام کو امام نے سراہا تھا، ان کے لیے دعائیں کی تھی. امام محمد باقر نے بھی جناب زید کے سلسلے میں بیان کیا ہے، اور بھی اماموں کے اقوال ہیں جناب زید اسی سلسلے سے ہیں، جناب زید کے سلسلے سے. یہ بھی قیام کرتا ہے. امام نے صاحب زنج کی مذمت کی. وہ جس کی مذمت نہیں کی، جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، وہ اہل تشیع سے تعلق نہیں رہا اس کا، لیکن یہ زیدیہ فرقے سے تعلق رکھ رہا ہے. یہ قریب ہے، یہ اہل بیت اطہار کی خاندان سے ہے. اس کا تعلق امام علی سے جا کر ملتا ہے. اس کے بارے میں اظہار خیال کیا، اس کی مذمت کی، کہے کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے نہیں، صاحب زنج ہمارے اہل بیت میں سے نہیں. یہ سیاسی بصیرت ہے امام کی. یہ امام کی سیاسی بصیرت کی کہ کس کی توبیخ کرنی ہے، کس کی مذمت کرنی ہے اور کس کی مذمت نہیں کرنی. امام حسن عسکری کو یہ حکومت کا جو فشار ہے عجیب و غریب فشار. ایک مرتبہ بادشاہ 90,000 کا لشکر دکھاتا ہے. عسکری کیوں کہتے ہیں امام کو؟ 90,000 کا لشکر دکھاتا ہے. کہتے ہیں دیکھیں یہ میرے لشکر کی عظمت کو دیکھیں. امام نے کہا بس اتنا ہی ہے. 90,000 ہے، جس میں سے بیشترین ترک تھے، زیادہ تر ترک. یہ 90,000 کا لشکر ہے، میری عظمت کو دیکھیں. ایک مرتبہ امام نے کہا میں اپنا لشکر دکھاؤں. اسی لیے امام کو عسکری کہا جاتا ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے، جب مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا تیرا لشکر، اب میرے لشکر کو دیکھ. امام نے کہا دیکھ آسمان کی طرف، جیسے ہی آسمان کی طرف نظر کی، فرشتے جوق در جوق، گروہ در گروہ، جہاں تک اس کی نظریں جا رہی تھی آسمان میں صرف اور صرف امام کا لشکر نظر آ رہا. اس لیے امام کو عسکری کہا جاتا ہے. عسکر کہتے ہیں فوج کو، عسکری فوج والے، صاحب فوج. بس ادارہ مسلم وقت کریں ایک دو جملے مسائل کے. تو
ہمارے جو اماموں کی حیات ہے ان کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ امام ہر زمانے میں، ہر امام کے وقت کچھ نہ کچھ ایسے پیشار اور کچھ نہ کچھ ایسے کارنامے ہیں کہ جن کو جب انسان پڑھتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ۔ امام نے اپنے آخری وقت میں جو وصیت بیان کی ہے وہ کافی طویل ہے، اس کا صرف ایک جملہ اور ربط مسئلہ ہے، اوصیکم بتقوی اللہ۔ امام کہتے ہیں اپنے آخری وقت میں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، کس چیز کی وصیت کر رہے ہیں مولا؟ بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کی، الورع ورع کی، پاک دامنی کی، پرہیزگاری کی، سچ کی، یہ تمام وصیتیں ہیں مولا۔ یہ تمام وصیتیں ہیں۔ تقوی الہی ہر امام نے وصیت جب بھی اپنی کی ہے بتقوی اللہ ضرور کہا، تقوی الہی، کہ بغیر تقوی کے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اکرام والا، اللہ کے نزدیک اکرام والا وہی شخص ہے جو صاحب تقوی۔ اور فرش ازا کی بہت ساری خصوصیات ہیں، فرش ازا کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جن خصوصیات میں سے بارز خصوصیات میں سے فرش ازا کی ایک یہ ہے کہ فرش ازا سے تقوی الہی پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ، فرش ازا سے تقوی الہی پیدا ہوتا ہے۔ ہاں زداران امام وسیم، قافلہ کربلا والوں کا کوفے سے شام پہنچتا ہے، اور شام میں شہر کے باہر اس قافلے کو رکوا کر بازار سجایا جاتا ہے، جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب سید سجاد کو بازار میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر قید و بند کی مصیبتیں ہیں، صعوبتیں ہیں۔ قید میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے۔ ایک مرتبہ دربار سے سر بھیجایا جاتا ہے، جناب سکینہ اپنے بابا کے سر کو لے کے بہن کرتی ہے اور بہن کرتے کرتے سو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے کہ سجاد، سکینہ اسی بات کا جواب نہیں دیتی۔ ایک مرتبہ سجاد نے جیسے ہی سکینہ کے شانے کو ہلایا، کہتے ہیں پھوپھی اماں سکینہ ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ آسان گرامی سکینہ کو دفن کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یزید پر جب بہت فشار آتا ہے، ایک مرتبہ یزید ان قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے، ایک قاصد کو بھجواتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ سجاد سے پوچھو کہ تمہیں قید سے رہا کیا جاتا ہے، کیا تم شام میں رہو گے یا اپنے وطن واپس جاؤ گے؟ جناب سید سجاد نے پھوپھی اماں سے پوچھا۔ زینب کہتی ہے بیٹا سب سے پہلے تو اس سے یہ کہہ دے کہ مجھے مجلس حسین کرنے کی اجازت دے دے۔ ارے جب سے میرا بھیا شہید ہوا ہے زینب اپنے بھائی کو رو نہیں پائی ہے۔ ہاں مجلس عزا فرش عزا بچھایا جاتا ہے، زینب اپنے بھائی کا ماتم کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ اب شام سے کربلا ہوتے ہوئے مدینہ پہنچے گا۔ ایک مرتبہ
جب تمام بیویاں ناکوں پر سوار ہو جاتی ہیں، ایک مرتبہ زینب آواز دیتی ہے سجاد تمہاری ماں رباب نظر نہیں آتی۔ سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے پتا ہے کہ اماں کہاں ہوگی۔ ایک مرتبہ قید خانے میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ رباب ننھی سی لہد سے لپٹ کر بیٹھ کر رہی ہے۔ آواز دیتی اماں چلو ہمیں گھر چلنا ہے۔ ایک مرتبہ رباب کہتی ہے بیٹا میرے جینے کے کوئی سہارے تھے، حسین کو اور اصغر کو کربلا میں چھوڑ آئی، سکینہ کو یہاں چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ رباب کو سمجھا کر سید سجاد لے کر چلے ہیں۔ یہ قافلہ کربلا پہنچتا ہے۔ قافلہ جیسے ہی کربلا پہنچتا ہے، زائد جناب عبداللہ ابن انصاری نے آواز دی ارے یہ مقدس جا ہے، ایک مرتبہ اس آواز کا سننا تھا۔ ارے زینب نے اپنے آپ کو مجھ سے گرا دیا، آواز دیتی ہے بھیا تمہاری بہن زینب آئی ہے، اب ایک ایک بیوی ایک ایک قبر سے لپٹ کر بیان کرتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سید سجاد سے پوچھا کہ سجاد میرے بھیا عباس کی قبر کہاں ہے؟ سجاد کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں چچا کی قبر نہر کے کنارے ہے۔ ایک مرتبہ زینب کو لیا، تمام بیویوں کو لے کے زینب عباس کی قبر کے قریب پہنچی۔ ایک جملہ کہتی ہے کہ بیویوں عباس کی قبر پر پہنچنے کے بعد تمہیں جو بیان کرنا ہو کر لینا، یہ بتا دینا کہ زینب کی چادر چینی، یہ بتا دینا کہ زینب کے شانوں میں رسن بنی، مگر دیکھو عباس کو یہ نہ کہنا کہ ہم سکینہ کو شام میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ بس ایک مرتبہ تمام بیویاں بیان کرتی ہیں۔ اب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچتا ہے، مدینے کے باہر اس قافلے نے پڑاؤ ڈال دیا۔ ایک مرتبہ بشیر ابن جزلم آواز دیتا مدینہ، اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ ارے تمام افراد آتے ہیں، ایک مرتبہ سغرا آتی ہے، آواز دیتی ہے میری پھوپھی زینب کہاں ہے، میرا بھائی عباس کہاں ہے؟